پھر اگر تم منہ پھیر لو گے تو ان کے ذمے تو تبلیغ کا بوجھ ہے بس. کن کے ذمے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے. ان کا کام تھا پہنچا دینا. تم منہ پھیر لو، پھیرنا چاہو پھیر لو. اللہ نے حکم دے دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا کر عمل کر کے دکھلا دیا. اب ان کے ذمے اتنا ہی تھا. ان کے ذمے ان سے سوال قیامت والے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کی امت میں سے اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ لوگ کیوں جہنم میں گئے. ان کے ذمے یہ سوال نہیں ہے. قیامت والے دن جو پیغمبر ہیں ان سے صرف یہی سوال کیا جائے گا، ہاں آپ کو جس ڈیوٹی پر بھیجا گیا تھا کہ آپ اپنا ڈیوٹی پوری کر کے آئیں. آپ کو لوگوں تک پیغام رسانی کے لیے بھیجا گیا تھا، اللہ کا تعارف کروانے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ آپ اپنا کام پورا کر کے آئیں. تو وہ اپنی گواہی کے اندر وہ خود بولیں گے، یا اللہ اگر ہم اپنی ڈیوٹی سے اچھی طرح سے دستبردار ہوئے تو آپ جانتے ہیں، اور اگر نہیں ہوئے تو بھی آپ جانتے ہیں. مکمل عدالت لگی، اس پہ فیصلہ اللہ فرمائے. ہر بندے کا فیصلہ ہو، نبی سے لے کر امتی کے ادنے سے ادنا امتی تک، ہر شخص کا فیصلہ ہو. ہر شخص کا فیصلہ ہو. کٹہرے میں کھڑا ہوگا، اس کٹہرے کے اندر وہ اس کے اوپر کتنے دعوے دار ہوں گے، اس کا نام اعمال اس کے سامنے تولا جائے گا. ایک وقت میں ایک بندے کا نام اعمال تولا جائے گا. وہ جو وقت ہوگا جس کا نام اعمال جب تولا جائے گا، اگر موت کو موت نہ آئی ہو تو وہ اس خوف سے ہی مر جائے. اس خوف سے ہی مر جائے. یہ مثال لے لیں، اگر صرف اتنا بھی کہہ دیا جائے نا کہ یہاں پر 10 لوگ بیٹھے ہیں ایسے جن کو ابھی گولی مار کر شوٹ کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، اور ایک شخص ایک لسٹ لے کے کھڑا ہو تو ہر بندے کے پسینے چھوٹ جائیں، پتہ نہیں میرا نام ہی نہ ہو، میرا نام نہ ہو، میرا نام. تو یہ تو اس دنیا کی موت ہے. تو وہ تو آخرت کی جو ناکامی ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے. ایک طرف اس کو جنت بھی نظر آ رہی ہے، دوسری طرف اس کو جہنم بھی نظر آ رہی ہے. جہنم جو اس کی طرف لپک رہی ہے، اور جنت کی نعمتیں جہاں وہ میدان حشر کے اندر کھڑا ہے. آپ اس منظر کو اپنے نظروں کے سامنے ذرا تصور کریں. اس شخص کا کیا حشر ہوگا، کیا حال ہوگا اس کا، کہ ابھی اس کا فیصلہ ہو رہا ہے اور یہ کٹہرے کے اندر کھڑا ہوا. تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں اسی طرح دنیا کی خلافت عطا کرے گا جس طرح اس نے اپنے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی جو ان سے پہلے تھے. یہ بات بارہا ہمیں ہر درس کے اندر آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ عمل صالح کے بغیر ایمان نامکمل ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایمان کے بعد عمل صالح اگر نہیں ہے تو پھر یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچہ اور کافر کے گھر میں پیدا ہونے والے بچہ، ان دونوں کو کوئی کریڈٹ نہیں ملنا چاہیے. کیوں؟ ایک کافر کے گھر میں یا کسی ہندو کے گھر میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے، قیامت والے دن وہ تو کہے گا یا اللہ میں نے تو نہیں تجھے کہا تھا کہ تو مجھے کافر کے گھر میں پیدا فرما، تو نے اپنی مرضی سے مجھے بھیجا، تو آج مجھے کیوں جہنم میں پھینک رہے. تو عمل صالح ہے اصل میں. کسی مسلمان کے گھر میں اگر 2 ہمسائے ہیں، ایک مسلمان ہے اور دوسری ہمسایہ اس کا ہندو ہے، ہندو کے گھر میں بھی ایک ہی دن میں بچہ پیدا ہوتا ہے، دوسرے گھر میں بھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. ایک کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اذان دی جا رہی ہے اور دوسرے کے گھر میں جو ہے وہ اس کے اپنی ہندوانہ رسم و رواج پورے کیے جا رہے ہیں. اس کے ماتھے کے اوپر سندور لگایا جا رہا ہے یا اس کو اور کوئی ہندوانہ رسم کی جا رہی ہے اس کے سامنے، وہ اگربتیوں کی دھنیاں دی جا رہی ہیں. اور تو اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے جس کو جو ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہو؟ تو بھائی الگ کہاں ہوتے ہیں یہ دونوں؟ عمل کے اوپر. ٹھیک ہے، وہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ان سے عمل مانگا جاتا ہے اور ان کے اوپر جو عمل کی کتاب ہوتی ہے وہ کھولی جاتی ہے کہ جس کے اندر اس کے نام اعمال لکھا جاتا ہے. اور وہ وقت ہوتا ہے وہ کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو کسی نہ کسی صورت میں پیغام دین پہنچ جاتا ہے، پیغام حق پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ایک شخص یہ تصور کرے جی میں کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور میرا نام عبداللہ ہے تو میں عمل جو مرضی کروں، قیامت والے دن میں اللہ سے جنت کی امید رکھوں، یہ ناممکن ہے. ایمان اس
بیج کی طرح ہیں جو زمین میں بویا جاتا ہے، جو سینے میں ایمان کا بیج والدین اذان کی صورت میں اور کلمے کی صورت میں بچپن میں بوتے ہیں، اسی بیج کو پانی عمل نے دینا ہوتا ہے جب اس بچے کے عمل کا وقت آتا ہے۔ اور جس پودے کو خوراک نہ ملے، پانی نہ ملے، تو وہ بیج کبھی بھی بڑھتا نہیں ہے۔ اور موت کے وقت جب زندگی اور موت کے بیچ میں کشمکش ہوتی ہے اور روح جسم کو چھوڑ کر جانے والی ہوتی ہے، تو اس وقت جو شیطان ہوتا ہے وہ اپنی پرزور کوشش کرتا ہے کہ جو یہ بیج ہے، جو بیج جس کی کوئی جڑ نہیں ہے، اس کو نکال کے باہر پھینک۔ اب دنیا سے وہ شخص جس کا عمل کوئی نہیں تھا وہ کفر کی حالت میں جا رہا ہے، جبکہ دنیا والے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں اور مسلمانوں کی طرح اس کو مسلمانوں کے دفتر قبرستان میں بھی دفنایا جا رہا ہے۔ کل قیامت والے دن جب وہ اٹھایا جائے گا تو کافروں میں سے اٹھے گا، تب وہ کہے گا یا اللہ میں تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ اسی لیے قرآن کے اندر ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے، پورا قرآن چھان مار لیں، ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ من آمن باللہ دخل جنہ، کہ جس نے ایمان لے کر آیا اللہ پر وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ایک بھی آیت ایسی نہیں۔ من آمن باللہ وعمل صالحا، جو ایمان لے کر آیا اور عمل صالح کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سورہ عصر پڑھ لیں، سورہ 3 پڑھ لیں، یہ جو آیات اور اس سے پیچھے کتنی آیات ہیں جس کے اندر یہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کن کے ساتھ ہے، آمنوا ایمان لائے، منکم وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے صالح عمل کیے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں اسی طرح دنیا کی خلافت عطا کرے گا جس طرح اس نے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی۔ آج دنیا کے اندر اسلام اور مسلمان، یعنی اسلام کے ماننے والے جو مسلمان ہیں، وہ مظلوم ترین طبقہ بن چکا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، مظلوم ترین طبقہ، جبکہ اس نے دنیا کے اوپر حکومت کی ہوئی ہے۔ کفر اس سے تھر تھر کامتا تھا، آج کیوں اتنا مظلوم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دین کے اوپر مکمل پیروکار نہیں ہے۔ وہ لوگوں کو خلافت عطا کی تھی جو اس نے ان سے پہلے کے لوگوں کو دی، اور جس طرح دین کو اس نے ان کے لیے پسند کیا اس نے ان کے لیے قائم کر دے گا، اور ان کے خوف کو امن و راحت سے تبدیل کر دے گا۔ سارے انعام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر رکھے، وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ کون سا عمل ہے جو ہم آج کر رہے ہیں؟ پھر ہم گلہ یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم ہی مظلوم ہیں، ہم ہی پٹ رہے ہیں، ہم ہی پس رہے ہیں۔ تو گلہ تو ہمارا بنتا ہی نہیں ہے، نہ ہمارے عمل صالح ہیں۔ ہر بندہ اپنی انفرادی زندگی کے اوپر توجہ ڈالے، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک وہ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، کتنے حی علی الصلاۃ کے اوپر وہ لبیک کہتا ہے اور کتنی دفعہ وہ ان کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ہمارے صرف نماز نہیں، ہماری زندگی کے ہر عمل کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دغا کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اور وہ دھوکہ ان کو نہیں دے رہے، دھوکہ ہم خود کو دے رہے ہیں، اپنی ذات کو دے رہے ہیں۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور شریک بھی، شرک تو ایسا عام ہو چکا ہے۔ ہمارے ایمان کے لیے جو سب سے خطرناک چیز ہے، جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ شرک ہے۔ نماز چھوٹ گئی تو ایمان باقی رہے گا، گناہ ملے گا، سزا ہوگی۔ روزہ چھوٹ گیا، فرض چھوٹ گیا تو گناہ ہے، ایمان باقی ہے لیکن سزا ملے گی، ایمان باقی۔ شرک کا ایسا زہر ہے جو ایمان کو قتل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اصل میں ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہی تو ایمان تھا، یہی تو سبق تھا اصل۔ اسی کے اندر ملاوٹ آ گئی تو پھر لا الہ الا اللہ ہی نہ رہا تو ایمان کہاں سے رہا؟ جب لا الہ الا اللہ پہ نہیں قائم رہے تو پھر ایمان کی توقع کہاں سے؟ اور جب ایمان نہیں تو پھر عمل جو مرضی کرتے پھرو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہو، تم یتیم خانے بناتے رہو، جو مرضی کرو، جتنے مرضی نیک اعمال کرو، وہ نیک عمل تمہارے سب غارت جائیں گے جب تم شرک اللہ کے ساتھ کرو۔ اور آج مسلمانوں کے بیچ میں شرک اس قدر عام ہو چکا ہوا ہے، دیکھیں یہ چیز عقل بھی تسلیم کرتی ہے
شیطان نے سب سے زیادہ جس چیز پر محنت کرنی ہے وہ ہے شرک. ٹھیک ہے، نماز چھڑوا کر، روزہ چھڑوا کر، اور یہ وہ اعمال جھوٹ بلوا کر، یہ وہ اعمال ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ناراض تو ہوتا ہے، لیکن دائرہ اسلام سے وہ خارج نہیں ہو رہا. چترول ہوگی اس کی بھی، لیکن دائرہ اسلام کے اندر تو ہے نا. لیکن ایک شخص مستقل عمل صالح ہے ہی نہیں اس کا، تو پھر ویسے ہی اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سارا سائیکل ذرا سمجھیں اس چیز کو. شرک کے اوپر سب سے زیادہ محنت ہے. اور شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی کچھ کر سکتا ہے، کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کائنات کے اندر سب کچھ میری مرضی سے ہوتا ہے اور میں ہی کرنے والا ہوں. میں کروں تو کوئی روک نہیں سکتا، میں روک دوں کوئی کر نہیں سکتا. یہ ایمان ہونا چاہیے. اور اس کے اندر ہم کسی اور کا نام لے کر جو ہے وہ مدد مانگنا شروع کر دیں، اور کسی اور سے بھی توقعات رکھ لیں. جس طرح مارکیٹ میں آپ کو بڑے لوگ مل جائیں گے، جی میں پتر دینا آنا ہوں، میں تیاں دینا آنا ہوں، میں کاروبار چمکان آنا ہوں. یہی تو بت تھے جو خانہ کعبہ کے اندر توڑے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نکلوائے تھے حضرت علی کے ذریعے سے. فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سارے بت توڑ دو، صفایا کر دو تمام بتوں کا. آج وہی بت ہم نے انسانوں کی شکل میں ہم نے انسانوں سے وابستہ کر لی ہیں. اس شخص کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ، اس کے پاس وہ ہے، اور اسی کے اوپر سب سے زیادہ محنت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، شیطان اس کا حامی ہے، مددگار ہے. جو شخص لوگوں کے ایمان کو کھانے کی، ایمان کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، شیطان اس کا حامی ہو جاتا ہے. سب سے بڑا مددگار اس کا شیطان ہوتا ہے. شیطان کے پاس تو بڑی قوتیں ہیں، بڑی طاقتیں ہیں اس کے پاس بھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں تک کہا ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں ان کے خون میں، ان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑوں گا. میں وسوسہ نہیں ڈالتا ہوں. الذی یوسوس فی صدور الناس. تو اتنی اس کے پاس اختیارات ہیں. پھر یہ اپنی تمام تر طاقتوں کے ساتھ جب یہ قیامت کے قریب دجال کی صورت میں سامنے آئے گا تو اس وقت کیا قدرتیں ہوں گی، کیا اس کے پاس طاقتیں ہوں گی. اب آپ اندازہ لگا لیں، انسان کے پاس یعنی سائنس کے پاس اتنی طاقتیں آ گئی ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے بارش برسا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے کسی بھی نسل کی کوئی بہترین بریڈ تیار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یا آپ مثال لے لیں کہ جو دودھ دینے والی بھینسیں ہیں یا گائیں ہیں یا انڈے دینے والی مرغیاں ہیں، ان کے جینز کے اندر تو یہ چیز نہیں تھی کہ وہ اتنے ہی انڈے دیں. کس طرح کیا ہے؟ ایسی مرغیاں کیسے تیار کر لیں کہ جو روز کا ایک انڈا، روز کا ایک انڈا. اور جناب ایسی یہ مرغیاں کدھر سے آئیں؟ انہوں نے خود تو نہیں پیدا کی. انہوں نے یہ گھریلو مرغیاں لے کر ان کی بریڈنگ کی، اور سلیکٹیو بریڈنگ کے ساتھ انہوں نے یہ نسل پیدا کی. جینیٹک انجینئرنگ کی انہوں نے اس کے ساتھ، اور پھر ایسی نسلیں پیدا ہوئی جو اپنے پیک پر گئیں. پھر سمجھ رہے بات کو؟ تو اتنی جب سائنس نے ترقی کر لی کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کے اندر بھی اضافہ کر سکتے ہیں، تو کیا ہوا کہ جب شیطان آئے گا تو پھر اس کے پاس کتنی قدرتیں طاقتیں ہوں گی. تو لوگ تو اس کے اوپر اندھا یقین کریں گے، خدا ہے، واقعی خدا ہے. تو ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے بھائی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ وہ کلمہ ہے جو آدم علیہ السلام بھی لے کر آئے اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر آئے. سمجھ رہے ہیں؟ تو شرک سے بچنا ہے. تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. عمل صالح بھی ہے، ایمان بھی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے. ایمان اور عمل صالح کی بات ہو گئی، آگے پھر بھی شرک کی بات ہو رہی ہے. تو جب سب سے زیادہ شرک کا خطرہ ہے ہی اس کو، تو پھر اس کو اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر اختیار کرے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں. آگے حکم آ گیا تمہارے عمل صالح کیا کہیں؟ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے مسلمانوں، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے.
یہ نہ سمجھو کہ کافر ہمیں زمین میں مغلوب کر دیں گے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی کفر کتنا بھی طاقتور ہو جائے وہ دنیا میں ہمیں مغلوب نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمیں وہ مغلوب نہیں کر سکتے. وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ جو ہے وہ ایٹمی طاقت بن گئے ہیں یا ہائیڈروجن بم انہوں نے تیار کر لیے تو وہ اللہ سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کون طاقتور ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک زلزلہ آتا ہے پوری کائنات کو ہلا کے رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت واضح ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو اس سے کوئی شخص اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سائنس کی کوئی ٹیکنالوجی اس کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح اور شرک سے پاک ایمان نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.